لو از ان دی ایئر، یا کم از کم اشتہارات آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ فروری کے مہینے میں محبت کا اظہار کرتے رہنا اچھا ہوتا ہے، لیکن ویلنٹائن ڈے سال میں ایک بار آ کے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، ورنہ لگے گا کہ آپ بہت سنگ دل ہیں۔ پھول اور چاکلیٹ کی دکان والوں کے لیے عید فروری میں ہوتی ہے۔ ان پیار محبت کے اشتہاروں کے درمیان مشکل ہے کہ کوئی اپنے محبوب کو یاد نہ کرے۔ اس وقت کچھ خاص سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں۔ میں یہ سوچنے پر تب مجبور ہوئی جب میری سہیلی نے مجھے اس کیفیت کے بارے میں بتایا کہ جب آپ اس شخص کے ساتھ ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو دنیا کو بھول جاتے ہیں، دنیا جیسے غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے اس بات پر جتنا غور کیا مجھے اتنی ہی حیرت ہوئی۔ انسان کی فطرت میں دوسروں سے تعلق بنانا اور محبت کرنا موجود ہے۔ مجھے حیرت تھی کہ جب ایک انسان کے ساتھ ہم اس حد تک محسوس کر سکتے ہیں تو دن میں 5 بار جب ہم اپنے خدا سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا اس وقت خدا کے سامنے ہمیں دنیا بھول جاتی ہے؟ کیا ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر کسی سے اور ہر شے سے زیادہ محبوب ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سختیاں اور پریشانیاں دے کر آزماتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے کر بھی آزماتا ہے۔ وہ ہمیں نعمتوں اور ہماری پسندیدہ چیزوں سے بھی آزماتا ہے، اور یہی وہ آزمائش ہے جن میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہماری ناکامی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتے ہیں تو ہم نادانستہ طور پر انہی نعمتوں کو اپنے دل میں جھوٹا خدا بنا لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دولت سے نوازتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دولت پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ دولت رازق نہیں بلکہ دولت دینے والا رازق ہے۔ جلد ہی ہم کاروبار مضبوط کرنے کے لیے شراب بیچنے لگتے ہیں اور پیسے کو محفوظ کرنے کے لیے سودی قرضے لے لیتے ہیں۔ رزق کو بچانے کے لیے ایسی احمقانہ حرکتوں سے ہم رازق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے شخص کو داخل کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہو تو ہم یہ بھول کر کہ اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے، ہم اسی شخص کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب بنا لیتے ہیں، اور وہ شخص ہی ہمارے دنیا بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی، ساری سوچوں، منصوبوں، خوف، امید کا مرکز بس وہی شخص ہو جاتا ہے۔ اگر اس شخص کے ساتھ ہمارا حلال رشتہ نہیں ہے تو ہم اس کے لیے حرام راہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں چھوڑ جائے تو ہماری ساری دنیا فنا ہو جاتی ہے، یعنی ہم نے نعمتیں دینے والے کو چھوڑ کر اس نعمت کی ہی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کے مقابل میں لاتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، لیکن مومن تو اللہ سے ہی شدید محبت کرتے ہیں۔ انسانوں کی اس خصلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن میں خبردار کر دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری دولت جو تم نے کمائی ہے، اور تمہارے کاروبار جن میں خسارے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے گھر جن سے تم خوش ہو، اور تمہیں اللہ سے اور اس کے پیغمبر سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اور اللہ کھلا جھٹلانے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ غور کیا جائے تو اس آیت میں بیان کی گئی تمام چیزیں حلال اور جائز ہیں اور حقیقت میں نعمتیں ہیں۔ ایک طرف اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہی سے جوڑے بنائے جو تمہارے لیے سکون کا باعث ہیں، اس نے تمہارے درمیان پیار اور مہربانی کا جذبہ رکھ دیا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن دوسری طرف خبردار بھی کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچ کر رہنا۔ اس آیت میں اہم تنبیہ ہے۔ اس میں ہمارے بیوی یا شوہر اور بچوں کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جس سے سب سے زیادہ محبت ہو اسی کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اگر امتحان میں کامیابی کا مطلب کارڈز، گلاب کے پھولوں کی بارش کو نظر انداز کر کے عشق حقیقی یعنی رب سے اپنی محبت کو پانا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ تبھی تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ لو از ان دی ایئر۔